السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ حکومت اور الیکشن کمیشن میں تنازع کے بعد نادرا اور الیکشن کمیشن میں بھی انبن۔ الیکشن کمیشن کا چیئرمین نادرا کو جوابی خط، کہا انتخابات کے کسی نئے طریقہ کار پر عمل درآمد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ نادرا کے لہجے پر مایوسی ہوئی، خط سے تاثر ملتا ہے۔ الیکشن کمیشن نادرا کا ماتحت ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے خط پر کئی سوالات بھی اٹھا دیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 روپے 30 پیسے تک کا اضافہ۔ قیمتوں میں اضافے کے سوال پر وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر جواب نہ دے سکے، استعفیٰ دینے کی بات سے بھی مکر گئے۔ بولے IMF معاہدے کے تحت ڈالر کی قدر میں مارکیٹ کے مطابق اتار چڑھاؤ رہے گا۔ IMF کا مطالبہ تھا ایکسچینج ریٹ کو فری فلوٹ ہونا چاہیے۔ عوام پہلے ہی تاریخی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا PTI حکومت نے عوام پر مہنگائی کا نیا بم چلایا۔ حکومتی معاشی دہشت گردی اور تباہی عوام کے لیے قیامت سے کم نہیں۔ پاکستان میں تیل کی قیمتیں خطے کے مقابلے میں اب بھی کم ترین ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ، کہتے ہیں یہی اصول باقی درآمدات کے لیے ہے۔ حکومت کی اصل کامیابی یہ ہے 75% آبادی کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے بعد لاہور میں چکن کی اونچی اڑان، قیمت میں 7 روپے فی کلو اضافہ۔ مارکیٹ میں آٹا، چینی، گھی، سبزی اور پھل پہلے ہی عوام کی دسترس سے باہر۔ وزیر اعظم عمران خان کی دوشنبے میں قازقستان کے صدر سے ملاقات۔ دوشنبے میں پاکستان تاجکستان بزنس فورم سے بھی خطاب، کہا پاکستان میں سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ توانائی کے منصوبے کاسا 1000 کی جلد تکمیل چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں بجلی بہت مہنگی ہے۔ دنیا کو افغانستان میں زمینی حقائق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ طالبان کو حکومت سازی اور ملک کی امور چلانے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین سے ملاقات پر گفتگو۔ توشہ خانہ ریفرنس میں سابق صدر آصف زرداری کی احتساب، عدالت میں بریت کی درخواست دائر۔ نیب نے ریفرنس سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا۔ نیب کے 43 گواہان میں سے 21 گواہان نے آصف علی زرداری پر الزام نہیں لگایا۔ عدالت ریفرنس میں بری کرنے کا حکم دے، درخواست میں استدعا۔ موجودہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، الیکشن کمیشن پر پیسے لینے کا الزام لگا دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان اداروں میں تصادم چاہتے ہیں، رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری اور فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس۔ مسلم لیگ نون بھاولپور ڈویژن کا ماڈل ٹاؤن لاہور میں اجلاس، مریم نواز، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، سعود مجید سمیت دیگر رہنما اجلاس میں شریک۔ تنظیم سازی سے متعلق اجلاس سے دوسرے روز بھی شہباز شریف غائب رہے۔ NICVD کی FIA تحقیقات کا معاملہ، سندھ ہائی کورٹ نے FIA کی تحقیقات کو روک کر کیس خارج کر دیا۔ سندھ حکومت کے ماتحت ادارے میں FIA کی تفتیش غیر قانونی قرار۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کورونا کے باعث بند تمام اسکول کھل گئے، درس و تدریس کی سرگرمیاں بحال۔ تعلیمی اداروں میں عملے کی مکمل ویکسینیشن اور 50% حاضری کے ساتھ SOPs پر عمل درآمد بنانے کی ہدایت۔ پاکستان میں کورونا سے اموات کا سلسلہ جاری، ایک دن میں مزید 67 افراد انتقال کر گئے۔ ملک بھر میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 27004 ہو گئی۔ گزشتہ روز کورونا کے 3012 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 24 گھنٹے میں 56,778 ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 5.30% ریکارڈ کی گئی۔ کے الیکٹرک کے ذریعے KMC کے میونسپل ٹیکس وصولی کا معاملہ، سندھ حکومت کا نیپرا کو خط، کے الیکٹرک اور KMC کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو چکا۔ KMC مالی بحران کا شکار ہے، میونسپل ٹیکس وصولی کی اجازت دی جائے، خط کا متن۔ محکمہ تعلیم سندھ مہنگے ڈیسک خرید رہا ہے، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کا چیف سیکرٹری کو خط۔ ڈیسک کی خریداری سے سرکاری خزانے کو 3 ارب 30 کروڑ روپے کا نقصان ہوگا، چیف سیکرٹری سے معاہدہ روکنے کا مطالبہ۔ معروف کامیڈین عمر شریف اور فیملی کو امریکی ویزا مل گیا، عدالت کے باعث انٹرویو سے بھی استثناء دے دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزمان ذاکر جعفر اور عصمت ذاکر کی درخواست ضمانت پر سماعت، مفروضوں پر کیس بنا کر ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ وکیل خواجہ حارث کے دلائل، ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ جڑا والا میں اندھیر نگری چوپٹ رات، ملزم نے کمرہ عدالت میں فائرنگ کر کے پیشی پر آئے 2 افراد کو قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا، اسلحہ برآمد۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم وکیل کی وردی میں ملبوس تھا۔ مقتولین جیل سے مقامی عدالت میں پیشی پر آئے۔
عالمی برادری اب بے گناہ کشمیریوں کی آواز بن رہی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کہتے ہیں، عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں مظالم کا ادراک ہو رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ کراچی میں آج بھی موسم گرم، سمندری ہوائیں معطل ہونے سے حبس۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت بالائی علاقوں میں بھی سورج کی تپش۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے، آج تھرپارکر، عمرکوٹ، بدین، ٹھٹہ سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ آہنی چٹانوں اور بلند پہاڑوں میں گھرے معدنی ذخائر والے علاقے سینٹک میں فضائی راستہ بحال۔ چینی انجینئرز نے رن وے مکمل کر لیا۔ PIA کی کامیاب آزمائشی پرواز، چینی ماہرین نے PIA طیارے کا استقبال کیا۔ افغان طالبان نے شنگھائی تعاون تنظیم سے بڑی امیدیں وابستہ کر لیں۔ نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی نے حقانی نیٹ ورک سے اختلافات کی تردید کر دی۔ فرانس نے افغانستان کے لیے امداد 100 ملین یورو تک بڑھا دی۔ افغانستان سے انخلاء میں بھرپور معاونت کے باوجود یورپی یونین کی پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی، پاکستان پر افغان طالبان کی معاونت کا الزام۔ کہا، پنجشیر میں مزاحمتی اتحاد کے خلاف پاکستان نے طالبان کو اسپیشل فورسز اور فضائی مدد دی ہے۔ قرارداد میں پاکستان کا GSP+ اسٹیٹس برقرار رکھنے یا ختم کرنے سے متعلق بھی تجویز۔ تعلیم سے محبت 100%، جرائم ہے 0%۔ یہ ہے راجن پور کا گاؤں رسول پور، جہاں تھانوں میں کوئی مقدمہ درج نہیں، نہ ہی دکانوں پر کوئی نشہ آور چیز ملتی ہے۔ کرکٹ کا میلہ پھر سے سجنے کو تیار۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ون ڈے کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اسٹیڈیم کو سجا دیا گیا، اطراف میں سیکورٹی کے کڑے پہرے۔ اور مارول اسٹوڈیو کے ہیروز ایک اسکرین پر اینیمیٹڈ مووی واٹ اف کا ایکشن سے بھرپور ٹریلر جاری۔ مووی رواں سال ریلیز کی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔